میں بینگ اس وقت جو کرنٹ پوزیشن میں کام کر رہا ہوں، میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کنسلٹنٹ، اسٹریٹجسٹ اینڈ ٹرینر ہوں، اینڈ ایز ویل ایز ای کامرس ایکسپرٹ۔ میرا ایک اپنا اسٹارٹ اپ ہے انریچرز کے نام سے، وہ کام کرنا چاہ رہا ہے بیاک کے اوپر، برجنگ انڈسٹری ایکڈیمیا گیپ۔ 2030 میں جو سب سے بڑا بزنس ہوگا دنیا میں وہ ایڈ ٹیک ہوگا، آن لائن ارننگ۔ آپ اگر آج کے دور میں کچھ سیکھنا چاہیں، کچھ گروم ہونا چاہیں، کچھ نالج لینا چاہیں، تو اگر آپ نہیں لے رہے تو یہ سراسر اس میں آپ خود قصوروار۔ دنیا میں تمام بزنس اکارڈنگ ٹو لاسٹ فل ایئر جس میں کرونا نے پورا ہٹ کیا ہے، دنیا کے ہر بزنس کو ہٹ کیا ہے، یعنی دکاندار سے لے کر جو بھی ہے، اور دنیا میں صرف ایک بزنس اوپر گیا ہے، وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کنسلٹنٹ ہیں، ٹرینر ہیں اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی فیلڈ کے ایک ایکسپرٹ ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ آنے والے دور میں کس طرح ہمیں ہیلپ کر رہی ہے، کیا کیا اس کے بینیفٹس ہیں، اور کس طرح سے ایک بے روزگار انسان یا غریب انسان ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سیکھ کے اپنا گھر چلا سکتا ہے اور اپنی زندگی کے معاملات بہتر بنا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سہیل الیاس چودھری صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی فیلڈ میں اتنا کام کیا ہے، آپ کنسلٹنٹ ہیں، ٹرینر ہیں ای کامرس میں، تو آپ ہمارے لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کریں اور سب سے پہلے تو اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے اس فیلڈ کی طرف کیسے آئے، آپ کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا اور یہ چیزیں آگے کیسے چلیں۔ جی السلام علیکم آل آف یو جو سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اور تھینک یو، بہت شکریہ علی آپ کا، اور خصوصاً میں شکریہ ادا کروں گا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا، قاسم علی شاہ صاحب کا، کہ آپ لوگوں نے موقع دیا مجھے اظہار خیال کا آپ کے پلیٹ فارم سے۔ جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، میں تھوڑا سا پہلے اپنا انٹروڈکشن بتا دیتا ہوں۔ میرا نام سہیل الیاس چودھری ہے، میں لاہور سے ہوں، اور میرا پریویس ایکسپیرینس جو ہے وہ مور دین اے ڈیکیڈ ڈائریکٹ سیلز اینڈ بی ڈی کا ہے، بزنس ڈیولپمنٹ کا۔ اس کے بعد 2013-14 سے میں نے یہ سیس کیا کہ مارکیٹنگ جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گی ڈیجیٹل کی طرف، تو آئی شفٹڈ مائی سیلف ٹو دا ڈیجیٹل۔ میرا 5 سال یو اے کا، دبئی کا بھی ایکسپیرینس ہے، تو میں نے پھر اس میں یہ سفر کو شروع کیا۔ اس میں ظاہر ہے آل ایسپیکٹ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ بہت بڑا پورٹ فولیو ہے، تو اس میں ہم نے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ سے لے کر سرچ انجن آپٹیمائزیشن، گوگل ایڈورٹیزمنٹ، پی پی سی کمپینز، فیس بک ایڈز، اور ایکسکلوزولی پھر ای کامرس کی طرف میرا اپنا رجحان گیا۔ اس پورے سفر کے اندر 6-7 سال میں نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کیا، لرن کیا، اور پھر میرا شوق تھا کہ جو میں سیکھوں اس کو میں آگے بھی شیئر کروں۔ تو میں نے ایز اے ٹرینر بھی پچھلے 3-4 سال سے میں آن لائن پڑھاتا ہوں۔ ہمارے تو کرونا میں اب پتہ چلا آن لائن ٹریننگ کا، لیکن ہم لوگ اس سے پہلے سے آگاہ ہیں اور ہم اس کو کر رہے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل میں بینگ اس وقت جو کرنٹ پوزیشن میں کام کر رہا ہوں، میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کنسلٹنٹ، اسٹریٹجسٹ اینڈ ٹرینر ہوں، اینڈ ایز ویل ایز ای کامرس ایکسپرٹ۔ میں ایک کمپنی کے ساتھ ایز اے کنسلٹنٹ بھی ہوں، اور میرا ایک اپنا اسٹارٹ اپ ہے انریچرز کے نام سے، جس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کام کرنا چاہ رہا ہے بیاک کے اوپر، برجنگ انڈسٹری ایکڈیمیا گیپ، یعنی کہ ہم وہاں پر اس پلیٹ فارم کے اوپر وہ ایک ایڈ ٹیک ہوگا، ابھی تیاری کے مراحل میں ہے۔ ایڈ ٹیک جو ہے وہ بیسیکلی ایجوکیشن ٹیکنالوجی کو بولا جاتا ہے، اور اکارڈنگ ٹو اسٹڈیز 2030 میں جو سب سے بڑا بزنس ہوگا دنیا میں وہ ایڈ ٹیک ہوگا، آن لائن ارننگ۔ جس طرح آن لائن لرن کرنے کے لیے کوئی بھی پلیٹ فارم بنایا جائے اس کو ایڈ ٹیک بولتے ہیں۔ تو جیسے اس میں ڈی جی اسکل گورنمنٹ کا بہت بڑا ہے پروجیکٹ، جیسے آپ لوگوں کا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے تھرو بہت زیادہ ایجوکیشن آپ لوگ دے رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ایون وہ پلیٹ فارم ہے اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح کورسز آپ بائی سیل کر سکیں، تو یہ ایڈ ٹیک ہے، وہ ہمارا مقصد یہ ہے۔ تو میں انریچرز کا بھی چاہتا تھا کہ آپ لوگوں سے تعارف کراؤں، کیونکہ وہ ایک ہم بڑے ہی یونیک وائی کے اوپر کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جب بھی پاکستان میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کوئی چیز یا ای کامرس کے ریگارڈنگ کورس ڈھونڈنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے پلیٹ فارم کو یوز کرے، اور وہاں پر اس کو بہت سارے مینٹورز مل جائیں گے، وہ جس سے چاہے پڑھ لے۔ اس میں بیسک ٹو انٹرمیڈیٹ فری ہوگا، اور انٹرمیڈیٹ ٹو ایڈوانس جو ہوگا کورسز وہ پیڈ ہوں گے۔ دوسرا ہمارا اس میں جو مقصد ہوگا، انڈسٹری کو جب بھی وہ اس کے پاس یونیورسٹی سے بچے پڑھ کے آتے ہیں تو انڈسٹری کو ریڈی انڈسٹری جو ریسورس ہے وہ نہیں اویلیبل ہوتا، یعنی آتے ہی وہ ان کے کام میں شامل ہو جائے، اس کو تیار کرنا پڑتا ہے 5-6 مہینے، پھر جا کر وہ تیار ہوتا ہے تو کہیں اور چلا جاتا ہے، تو یہ سارے پرابلم رہتے ہیں انڈسٹری کو بھی۔ تو ہم ایسا ریڈی ٹو انڈسٹری، اس کو ہم بچوں کو اور انڈسٹری کو اپنے ساتھ انگیج کریں گے
کہ ہم آپ کو ریڈی ٹو انڈسٹری ریسورس دیتے ہیں. تو اس طرح دونوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا, اسٹوڈنٹس کا بھی کہ ان کو بعد میں جاب نہیں ملتی یا اسکیل نہیں ہو پاتے, اور انڈسٹری کو بھی ریڈی ٹو سورس دیں. تو ہم اس کے درمیان برج بنیں گے. سر دور حاضر کی اگر ہم بات کریں تو لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اور ای کامرس کی ٹرمینالوجی سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم ان چیزوں کو کیسے سیکھ سکتے ہیں. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ لرننگ کی اگر ہم بات کریں تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ جی بڑا ہی ایک زبردست آپ کا سوال ہے, اور ہر بچہ جو اسٹوڈنٹ ہے یا جو بھی ایک کاروباری حضرات ہیں وہ چاہتے ہیں ان کا بزنس آن لائن ہو جائے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنا چاہیں تو کیسے سیکھیں, یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں. اس میں دیکھیں آج کا دور ہے انفارمیشن کا دور, فلوڈڈ انفارمیشن ہے. آپ اگر آج کے دور میں کچھ سیکھنا چاہیں, کچھ گروم ہونا چاہیں, کچھ نالج لینا چاہیں, تو اگر آپ نہیں لے رہے تو یہ سراسر اس میں آپ خود قصوروار ہیں اور کوئی نہیں ہے. کیونکہ یوٹیوب اور گوگل دو ایسی بڑی یونیورسٹیز ہیں جو ایسے بڑے پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے آپ دنیا کے آپ ہر انفارمیشن اور اپروپریٹ انفارمیشن لے سکتے ہیں, اوتھینٹک انفارمیشن. اب بچوں نے جو سیکھنا ہے اس کے لیے بہت سارے ایڈٹیکس بھی ہیں, یوڈامی ہے, ڈفرینٹ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہے جیسے ڈیجی اسکلز, اور ہم جو ہمارا انویچرز ہے وہاں سے بھی وہ لرننگ کے لیے آ سکتے ہیں اور اپنے کورسز بیسکس سرٹیفکیشنز کر سکتے ہیں. ایز ویل ایز بالکل بھی اگر کوئی نہیں کچھ پے کر سکتا یا کچھ بھی نہیں تو اس کے پاس میں نے بتایا دو بہت بڑے پلیٹ فارم ہیں. میں نے خود زندگی میں بہت لرن کیا ہے, میجر پارٹ آف مائی لرننگ جو ہے وہ بیسک ٹو انٹرمیڈیٹ نالج کی وہ یوٹیوب اور گوگل سے. گوگل سے ہمیں مطالعے کی عادت نہیں ہوتی, مجھے بچپن سے تھی کتابیں پڑھنے کی بھی, تو اس لیے میں آرٹیکل پڑھنے میں مجھے کباہت نہیں ہوئی. میں نے گوگل سے بہت آرٹیکل پڑھے, آج بھی پڑھتا ہوں. ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ یہ ہر دوسرے مہینے اپڈیٹ آ جاتی ہیں, بہت ساری اپڈیٹس ہوتی ہیں. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں چاہے آپ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کر رہے ہیں, چاہے گوگل ایڈس کو رن کر رہے ہیں یا فیس بک ایڈ کو یا ای کامرس یا شاپیفائی اسٹورز ہیں, ہر چیز میں اتنی تیزی سے جو اپڈیٹس آ رہی ہے اس کی وجہ سے ہمیں بالکل اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ریڈنگ لازمی کرنی پڑتی ہے, اور جو بھی اس فیلڈ میں رہے گا اس کے ساتھ یہ سب سے بڑا ہوگا. ورنہ آپ دیکھیں انجینئرنگ میں آ کے لوگ ایک جگہ پہ اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں, وہی اسی سرکل میں چل رہے ہوتے ہیں. ٹیچرز ہیں وہ بھی وہ 13 چیپٹر پڑھا رہے ہیں, اسی میں رہ گئے. تو یہ اس فیلڈ کی ایک بہت بڑی بیوٹی جو مجھے جس نے فیسنیٹ کیا اور انسپائر کیا وہ یہ بھی تھا کہ یہ اپ ٹو ڈیٹ رکھتی ہے, آپ بیٹھ نہیں سکتے, اسٹیگننٹ نہیں ہو پائیں گے. اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے بڑا مشورہ یہ ہے کہ وہ یوٹیوب اور گوگل دو پلیٹ فارم کے ہوتے ہوئے کسی دنیا کے اور پلیٹ فارم پہ جانے کی ضرورت نہیں. یہ آپ کو بیسک ٹو انٹرمیڈیٹ انفارمیشن دے دیں گے, چاہے آپ سرچ انجن آپٹیمائزیشن سیکھنا چاہتے ہیں, آپ ایک شاپیفائی اسٹور کریٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ایک فیس بک ایڈورٹیزمنٹ, سب آپ کو بیسک ٹو انٹرمیڈیٹ انفارمیشن دے دیں گے. اب آپ کا ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہم یہاں پر رہتے ہوئے 2000 کا کھانا کھا لیتے ہیں, 2000 کا سوٹ پہن لیتے ہیں, لیکن اگر ہمیں یہ کہنا پڑے کہ یہ ایڈوانس ٹریننگ کے لیے ایک دن کی ورکشاپ اور 3000 دینا ہے تو ہماری جان نکل جاتی ہے. ہمارے یہاں پہ اس چیز کو فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے اور فری لیا جاتا ہے. دنیا میں ایسے نہیں ہے, دنیا میں ویلیو اگینسٹ دا ویلیو ہے. جب آپ کو کوئی ویلیو دے رہا ہے آپ نے اس کے اگینسٹ ویلیو دینی ہے. تو اگر آپ کو کوئی بیسک انٹرمیڈیٹ تک آ جاتے ہیں اور ایڈوانس ٹریننگ لینا چاہتے ہیں اور وہ پیڈ ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی دینا چاہیے. آپ یونیورسٹیوں میں بھی تو پیسے دیتے ہیں, 4 سال آپ وقت بھی دیتے ہیں اور پیسے بھی دیتے ہیں. تو میرا یہ مشورہ ہوگا بیسک ٹو انٹرمیڈیٹ نالج آپ گوگل اور یوٹیوب سے لیں. وقت لگانا پڑے گا, ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو. ڈیلی کے 4 سے 5 گھنٹے آپ اس پہ ایکسپلور کریں. کوئی بھی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بہت بڑی فیلڈ ہے. کوئی بھی آپ صرف اس میں ویب سائٹ ڈیولپنگ یعنی اسٹور بنانے سیکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ 3-4 گھنٹے ڈیلی دیں, 1 مہینے سے 2 مہینے, اور پھر اس کو 1-2 مہینے پریکٹس کریں, آپ ریڈی ہو جائیں گے. جبکہ اس کے بعد جب بیسک انٹرمیڈیٹ آ جائے تو پھر آپ کو ایڈوانس کے لیے ظاہر ہے جب آپ کام کریں گے کسی کمپنی کے ساتھ یا خود کریں گے تو ہوتے جائیں گے. اور یا ایڈوانس اسکلس کے لیے آپ پیڈ ٹریننگ ضرور لیں. انویسٹ ان یور سیلف. دنیا میں سب سے بہترین انویسٹمنٹ جو ہے وہ سیلف انویسٹمنٹ ہے. اس کا سب سے بہتر ROI ہے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ. تو آپ میرا تمام اسٹوڈنٹ سے اور سیکھنے والوں سے یہ ہے کہ اس کو سیکھنے کے لیے فری آف کاسٹ گوگل اور یوٹیوب سے سیکھیں. اینڈ سیکنڈ موو آن دا ایڈوانس ٹریننگس. وہ پیڈ اور پیڈ بھی لیں کیونکہ وہ آپ کی انویسٹمنٹ اپنی ذات پہ, وہ آپ کو بہترین ریٹرنس دیں. سر انفارمیشن اور نالج کے بعد جو اگلی سٹیج آتی ہے وہ امپلیمنٹیشن کی ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بینیفٹس ایک اسٹوڈنٹ کو اور ایک بزنس کو کیا کیا ہیں؟ علی آپ نے یہ بھی بڑا زبردست سوال کیا. وہ مجھے اس لیے بھی میں سوال پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ حدیث پاک ہے کہ اچھا سوال جو ہے وہ نصف علم ہے. تو آپ کسی بھی چیز کو جاننا چاہتے ہیں تو اچھا سوال جو وہ آدھا علم تو وہی دے دیتا ہے. جیسے آپ نے بات کی کہ جی کیسے یہ بینیفٹ دے سکتا ہے اسٹوڈنٹس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکلز اور کیسے بزنسز کو. اس میں سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹس پہ آ جائیں ہم, کیونکہ ہماری بہت بڑی تعداد ہے جو ہر سال پاس آؤٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اس فیلڈ میں نہیں جا پاتی. ایک اسٹڈی کے مطابق یہاں پاکستان میں لوکل کہ 40,000 to 50,000 جو ہے وہ گریجویٹس ہوتے ہیں
اگر آئی ٹی میں کمپیوٹر سائنس میں بھی ہو رہے ہیں تو اس میں سے صرف 5,000 ہیں جو کہ انڈسٹری میں جا پاتے ہیں, 45,000 دوسری فیلڈز میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو اب ہمیں بیسیکلی اس میں جو اسٹوڈنٹس کو یہ بینیفٹ دے سکتی ہے, ایک تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دیکھیں پوٹینشیل دیکھنا ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا. اگر میں بال کاٹنا سیکھنا چاہتا ہوں, میں دیکھوں گا بھی کتنا اس کا پوٹینشیل ہے کہ میں سیکھ رہا ہوں تو میں بھی اس میں کھپ جاؤں گا کہ نہیں. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ دنیا میں تمام بزنس اکارڈنگ ٹو لاسٹ فل ایئر جس میں کرونا نے پورا ہٹ کیا ہے, دنیا کے ہر بزنس کو ہٹ کیا, یعنی دکاندار سے لے کر جو بھی ہے, اور دنیا میں صرف ایک بزنس اوپر گیا ہے, وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز کا. ہر بندہ جو اس کے پاس کسٹمر نہیں آ پا رہا تھا, یو ایس میں آپ اسٹڈیز دیکھ لیں پوری دنیا میں کہ پوری دنیا میں ایلیویٹ کیا ہے امیزون نے, جو کہ آن لائن جہاں پر بائنگ ہوتی ہے, گروسری تک لوگوں نے منگوائی ہے کیونکہ وہ باہر جا نہیں سکتے, ماسک ہے اور بہت ساری ہرڈلز ہیں, تو انہوں نے آن لائن آرڈر کیا. اس آن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی آگاہی اور اس کی گروتھ اس سال میں سب سے زیادہ ہوئی ہے آج تک, پچھلے جتنے بھی جب سے یہ رائج ہے یہ اسکلز. تو اب تو لوگوں کو پتہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے, اب بزنسز کو بھی پتہ ہے, تو اس کا پوٹینشیل بہت ہے. بہت سارے لوگ ای کامرس اسٹور بنوانا چاہتے ہیں, لوگ نہیں ملتے. اسٹوڈنٹس اگر ای کامرس اسٹور بنانا سیکھ لیں شاپیفائی پہ, وو کامرس پہ اور بہت سارے پلیٹ فارم, تو ڈیفینیٹلی ان کو کام ملے گا, لوکل مارکیٹ میں بھی ملے گا پاکستان میں, اور انٹرنیشنلی فری لانسنگ پہ بھی ان کو ملے گا کیونکہ یہ کام بڑھ رہا ہے. اب لوگوں کو آگے ہی ہوگی کہ یار گھر بیٹھے بھی چیز وہی مل جاتی ہے جو جا کے ملنی. آگے بھی ایسے ہوتا جاتا ہے, جو دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے, ٹریفکس بڑھ رہی ہے, لوگوں کے لیے ایک شرٹ لینے کے لیے جانا ہے, فرض کریں اب لبرٹی کہہ لیں ہمارے یہاں لاہور میں, اس کو گاڑی پارک کرنی پڑے گی, پھر اتر کے جانا پڑے گا, پھر لینا, تو 100 ہیسلز ہیں. وہ اگر ایک دفعہ آن لائن منگواتا ہے, جو شرٹ اس نے جا کے خریدی تھی وہی اس کو آن لائن مل جاتی ہے, تو اس کو کیا ضرورت ہے جانے کی, پیسہ بھی بچے گا, اس کا ہیڈل بھی بچے گی. ہاں اس میں اب ہمارے ان بزنسز پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو دکھاتے ہیں وہی دیں, جو کہ ابھی ہونا شروع ہو گیا ہے کسٹمر سپورٹ میں. میرا ایک ذاتی ایکسپیرینس بھی, اور ہم خود بھی کیونکہ بہت سارے بزنسز کو اسکیل کر رہے ہوتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹ, تو یہ پہلا سلوگن ہوتا ہے کہ آپ نے جو کسٹمر کو وعدہ کیا یا جو پریزنٹ کیا ہے وہ آپ نے دینا ہے. ایون دو ابھی اتنا زبردست ایتھیکل ہو گیا ہے, بہت سارے کلودنگ برانڈز نے لکھا ہوتا ہے کہ کلرز کا ڈفرنس ہو سکتا ہے تھوڑا سا شائننگ اور نان شائننگ کا, کیونکہ یہ کیمرہ سے لی ہوئی تصویر ہے. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ایک کسٹمر یہ نہ کہ جی میں نے منگوائی تھی وہ تو بڑی وائبرنٹ سی تھی اور آئی ہے تو ذرا ڈل ہے, کیونکہ ایک پکچر کا امپیکٹ اور ہوتا ہے, اس میں لائٹ ہے, سب کچھ ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جتنا بھی بتانے لگ پڑے. اب اسٹوڈنٹس کے لیے, جتنے میرے اسٹوڈنٹس سن رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسکلس کو سیکھے. ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہے, سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے, پی پی سی, گوگل ایڈز ہے, فیس بک ایڈورٹیزمنٹ ہے, انسٹاگرام ایڈورٹ, ان سب چیزوں کو سیکھیں. تو ان کے لیے آپ سامنے ان کے اپرچونٹی کتنی ہے, ابھی بھی بہت اور آگے بھی بڑھے گی. اب لاسٹلی جو بات ہے بزنسز کی, وائس ورسا اسی میں کور ہو گیا کہ بزنسز جب سفر کر رہے ہیں, میرے پاس اپنی بہت ساری کیس اسٹڈیز ہیں. اپریل میں, مارچ میں لاک ڈاؤن لگا تو اپریل مئی جون میں میرے پاس 2-3 ادھر مون مارکیٹ سے کسٹمروں نے پرسو کیا کہ جی 3 مہینے میں ہمارا تو 4 لاکھ روپے کرایہ چلا گیا. یہ وہ مجھے کسی نے کہا جی کہ ای کامرس اسٹور بنوا لیں, کم از کم کچھ نہ کچھ تو سیل ہوگی. وہ ہمارے پاس آئے, ہم نے ان کا اسٹور بنایا, ان کی سیل سٹارٹ ہو گئی. وہ تو 1 مہینے میں بڑے حیران تھے, یار پچھلے 3 مہینے میں نے 1 روپیہ نہیں کمایا اور اس مہینے آپ نے میری 2 لاکھ سیل کر دی. چاہے میرا اس پہ ایڈ پہ پیسے بھی تھوڑے سے لگے لیکن میری ریٹرن آن انویسٹمنٹ بہت اچھی. تو یہ لوگوں کو ایک بڑی حیرانگی ہوئی, وہ مانتے ہی نہیں تھے اس چیز کو کیسے ہو سکتا ہے. تو بزنسز کے لیے بھی یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. دیکھیں بزنسز کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ وہ جتنا جلدی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں گے, ارلی اڈاپٹر ہوں گے, اتنا ہی جلدی کامیاب ہوں گے. جیسے آپ نوکیا کی ایگزامپل لے لیں, اور بہت ساری ایگزامپل لے لیں. نوکیا کو لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ موبائل بیچے. ہمارے بچپن سے لے کے جوانی تک جو ہے دنیا میں صرف ایک ہی موبائل بکتا تھا, نوکیا. آج وہ کہاں چلا گیا؟ صرف یہ کہ اس نے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کیا, اڈاپٹیبلٹی نہیں, اس نے اینڈرائڈ کو رد کیا, تو اس کی وجہ سے وہ خود رد ہو گیا اور بینک کرپٹ ہو گیا. نوکیا جیسی کمپنی جس نے دنیا میں آج تک سب سے زیادہ موبائل بیچے. اس کے علاوہ اور بہت ساری ایگزامپلس ہیں. تو جو بھی بزنسز ہمارے ملک میں ای کامرس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو جلدی اڈاپٹ کر لیں گے اتنے ہی کامیاب ہو جائیں گے. جتنا دیر سے آئیں گے اتنا ہی پیچھے رہ جائیں گے. تو بزنسز کے لیے بھی اپرچونٹی ہے کہ وہ میسز کو کیٹر کر سکتے ہیں, اینڈ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے لیے اپرچونٹی, اس کو اسکل کو سیکھیں, اچھے اس میں ہو جائیں, جو بھی کام سیکھیں اس میں عظیم ہو جائیں, ایکسلنس ہونی چاہیے. کام تو بہت سارے لوگ کر رہے ہوں گے, شاپیفائی اسٹور بہت سارے لوگ بنا رہے ہوں گے, پھر ایک جو اچھا بنانے والا ہوگا اس کا نام ہو جائے گا مارکیٹ میں. تو میرا اسٹوڈنٹ سے یہ بہت زیادہ ایمفسس ہے کہ آپ اس اسکلس کو سیکھیں. انٹرمیڈیٹ آپ کو جیسے پہلے بتا دیا گوگل, یوٹیوب سے, اور پھر پیج سیکھیں, لیکن اس میں پورا دھیان دیں, پریکٹس کریں اور اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو جائیں. میں ایک اور بھی علی بھائی آپ سے مجھے یاد آ گئی بات, میں اب 39-40 میری ایج ہے, تو ہم نے بہت زندگی میں سفر کیا ہے. تو میں نے ایک چیز جو سیکھی ہے, یقین کریں, وہ یہ سیکھی ہے کہ آپ کو دنیا میں کسی سے محبت نہیں ہونی چاہیے, صرف اپنے کام سے محبت ہونی چاہیے. وہ آپ کو باقی ساری محبتیں دلا دے گی,
ساری جو بھی آپ چاہتے ہیں. آپ کو شہرت کی محبت ہے وہ بھی مل جائے گی, پیسے کی محبت ہے وہ بھی مل جائے گی, عزت کی وہ بھی. آپ اپنے کام کو محبوب بنا لیں, اس سے محبت کرنا شروع کر دیں, اور جیسے ایک محبوب کی خدمت کرتے ہیں, اس کو وقت دیتے ہیں, ویسے ہی اس کو وقت اور اس کے ساتھ لائل ہو جائیں, آپ کی ساری محبتیں آپ کو مل جائیں گی. سہیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ وومن کو کس طرح امپاور کر رہی ہے؟ یہ بھی بڑا زبردست, آپ آج اچھے سوال لے آئے, تھینک یو فار دس کوشچن. دیکھیں ویمن امپاورمنٹ جو ہے نا, بہت لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے. ہمارے ملک کی جو ابھی مردم شماری ہوئی 2 سال پہلے, اس سینسس کے مطابق 52% پاپولیشن جو ہے وہ ویمن ہے, فیمیل جینڈر کی ہے, جو کہ مردوں سے زیادہ ہے. 48 پہ مرد ہو گئے. کہیں میں الیکشن ہو تو امریکہ میں تو 51% پہ الیکشن جیت جاتا ہے ایک صدر. خیر, کہنے کا مقصد یہ کہ اتنی بڑی پاپولیشن ہے, اور اس میں سے اکارڈنگ ٹو اسٹڈیز 1 to 3% جو ہے نا وہ صرف ورکنگ ویمن ہے. تو اتنا بڑا چنک جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. دے آر آلسو ہیومن. جیسے ایک ہم مرد ہیں, ہمیں اللہ نے اگر کوئی ذہنی صلاحیت اور اسکل دی ہے, شاید ہم سے بہت زیادہ ان کو بھی دی ہوں, اور دیے ہوتے بھی ہیں. ہر کسی کو اللہ نے یونیک بنایا. تو فیمیلز کی جو وہ صرف نو ڈاؤٹ بیسک ان کی جو کام, گھر کا خیال, یہ چیزیں تو ہیں ہی ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر کسی بھی اسپیکٹ میں ویمن ہے, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے, چاہے وہ ہماری بہن کی صورت میں, وائف کی صورت میں, یا والدہ کی صورت میں, کسی بھی اسپیکٹ میں ہے, تو ان کے پاس بہت سارا وقت ہوتا ہے جس کو وہ یوٹیلائز کر سکتی ہے. تو وہ یہ گوسپ سے بھی نکل آئے گی. تو اگر وہ اب اتنے بڑے پول میں, دنیا میں جتنے ترقی یافتہ ملکوں میں آپ دیکھیں گے کہ مرد اور عورت دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. ایسے ہی ہمارے معاشرے میں ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ کنسٹرینٹس ہیں ویمن کے, پڑھ بھی لیتی ہیں, گریجویٹ بھی ہو جاتی ہیں, ڈاکٹرز بھی بن جاتی ہیں, اس کے بعد نہیں کر پاتی. ایک تو ہمارا ظاہر ریلیجیس اسپیکٹ ہے, گھر سے باہر ویمن کا نکلنا جو شرعی طور پہ بھی ہے, اور سیکنڈلی پھر ہمارا جو ٹریڈیشنل کنسٹرینٹ بھی ہے کہ جی ہمارے یہاں اس طرح نہیں ہے, سیف نہیں ہے, یا جس طرح ایک رائج نہیں ہے, ثقافت نہیں ہے عورت کے گھر سے باہر نکلنا, چادر اور چار دیواری کی بات ہوتی ہے. تو یہ ایسی زبردست بیوٹی ہے فری لانسنگ, اور اس میں خاص کر ڈیجیٹل مارکیٹنگ, کہ اس میں اور وہ چیز بھی کور ہو جائے گی کہ انہیں گھر سے باہر نہیں جانا پڑے گا. ان کو کیا چاہیے, ایک لیپ ٹاپ چاہیے جو کہ 10 سے 15 ہزار کا آ جاتا ہے, اس سے مہنگے تو وہ کپڑے پہن لیتی ہیں, اور انٹرنیٹ کنیکشن ہر گھر میں آج کل, چاہے پانی آئے نہ آئے انٹرنیٹ ضرور آتا ہے. تیسرا جو ان کو 2 چیزیں تو ان کو مل جائیں گی جو کہ بہت جلدی مل سکتی ہیں. ہاں تھوڑا وقت لگے گا ان کو 6 مہینے سے سال اسکلس کو لینے میں, سیکھنے میں. سیکھنے کے لیے میں نے ان کے لیے بھی وہی طریقہ ہوگا, یوٹیوب گوگل سے اپنے آپ کو بیسک ٹو انٹرمیڈیٹ لائیں, اور اس کے بعد اس کو سیکھیں. اب ان کے پاس کام کے لیے وہ فیس بک سے بھی کام اٹھا سکتی ہے. بہت سارے گروپس ہیں جس میں کام دیا ہوتا ہے, جی لوگو بنا دیں, ویب سائٹ بنا دیں, یہ چیزیں. اس کے علاوہ فری لانسنگ میں تو دنیا ان کے سامنے ہے, چاہے وہ اپ ورک ہے, فائبر ہے, اور بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جہاں سے وہ کر سکتی ہے. اور ہمارے سامنے ایگزامپلز ہیں, ہم نے یہ پچھلے 3-4 سال میں ماشاء اللہ ویمنس کو دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت زبردست فیمیلز نے پرفارم کیا ہے. وہ کیونکہ زیادہ مینجمنٹ میں زیادہ اچھی ہوتی ہیں, ان کا ایک اللہ نے بنایا بھی اسی طرح کہ وہ دے کین مینیج تھنگس مور دین میلز, گھر کو مینیج کرنا, ہر چیز کو. اسی طرح نمبرز میں بھی آپ دیکھیں وہ کتنا ہمارے بورڈ میں جو بھی ٹاپ کر رہا ہوتا ہے تو فیمیل بچی ہی کر رہی ہوتی ہے. تو کیوں نہ یوٹیلائز کیا جائے ان کو. اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ہمارا جب ہر گھر سے بچی کما رہی ہوگی تو ہمارے ملک میں بھی ترقی آئے گی, اور اس فیملی کی بھی لائف بڑھے گی. اگر ہسبینڈ جو ہے وہ کما رہا ہے تو ساتھ وائف کما رہی ہے, یا باپ ہے تو اس کی بیٹی بھی ساتھ کما رہی ہے, تو اس سے اس فیملی کی بھی جو ہے نا وہ لائف بدلے گی, اور ایک سیلف آف ریکگنیشن آئے گا ویمن میں, خاص کر کہ مجھے مانگنا نہیں پڑتا, میں خود کماتی ہوں, میں خود کما کے یہ چیزیں لے سکتی ہوں, اور ایون تو اپنے ہسبینڈ اور اپنے والد کو سپورٹ کرتی ہوں. کتنی بڑی یہ آپ اگر خود بھی بینگ اے میل بھی اگر یہ سوچتے ہیں تو کتنا اچھا فیل ہوتا ہے کہ یار میں اپنے والد کو سپورٹ کر رہا ہوں. ایک وقت تھا مجھے انہوں نے پالا بڑا کیا, آج یہ وقت آیا کہ میں ان کو بھی سپورٹ کرتا ہوں, اپنا بھی خرچہ اٹھاتا ہوں. اسی طرح ایک بچی اگر یہ کرے گی اپنے ہسبینڈ یا اپنے والد کے, تو اس کو بھی سینس آف پرائڈ جو آئے گی وہ ایک بیان کرنے کی نہیں ہے, اور اس کے پھر آفٹر افیکٹس یہ ہوں گے کہ ملک بھی ترقی کرے گا, وہ معاشرہ بھی. تو اس لیے ویمن امپاورمنٹ کے لیے جو بیسٹ سولوشن اور فرسٹ چوائس ہو سکتی ہے وہ یہ فری لانسنگ اینڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, کہ گھر سے بیٹھ کر ایک لیپ ٹاپ, انٹرنیٹ اینڈ اسکلس. انشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے, یہ خالی ہوا کی بات نہیں, میں نے اپنی ذاتی طور پہ مشاہدہ کیا, اس کا عینی شاہد ہوں, اور لوگ بھی جانتے ہیں کہ بچیوں نے بہت زیادہ اچھا رول ادا کیا اس میں, کہ انہوں نے سیکھا جب اس کو تو اس کے بعد انہوں نے کمانا شروع کیا اور اسکرین شاٹس لگایا سب کچھ. سر 2 چیزیں ہیں, ایک غربت ہے اور ایک بے روزگاری ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو ہم استعمال کرتے ہوئے ان دونوں چیزوں کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں اس میں نے کافی حد تک تو پچھلے سوال کے جواب میں بھی بتا دیا آپ کو, لیکن اس میں جو خاص بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے نا
وہ تبھی ملک جو ہے نا ان میں سے غربت، چائنا کو ایگزامپل ہے ہمارے پاس، چائنا کو کتنا عرصہ لگا غربت سے پراسپیرٹی کی طرف آنے تک. آج وہ اکنامکلی جائنٹ ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا اکنامکل زون ہے اور پروڈیوسر ہے دنیا کا سب سے بڑا. کنزیومر دنیا کا سب سے بڑا یو ایس ہے اور پروڈیوسر چائنا ہے. تو چائنا کو اس حالے تک ایک پورا پلان کے تھرو آ گیا. اس میں جو سب سے مین پوائنٹ ہے وہ ہے کاٹیج انڈسٹری، یعنی گھر گھر میں جو ہے نا ان کے کوئی نہ کوئی چیز بن رہی ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے کاٹیج انڈسٹری. کاٹیج انڈسٹری کے تھرو آپ سب لوگوں کو غربت کی لائن سے اوپر لا سکتے ہیں، ورنہ گورنمنٹ چاہے جتنی مرضی امیر ہو جائے وہ سب کو ایک برابر یا ان کو غربت سے اوپر نہیں لا سکتے. تو کاٹیج انڈسٹری کیسے، آپ چائنا جائیں وہاں آپ کو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ہینڈ فری بنا رہا ہے، کوئی اس کا کور بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے، کسی نہ کسی پیراہے میں وہ ایک بزنس کا پارٹ ہے، ایک پرزہ ہے اس بزنس کا. ہاں، چاہے ایک ہیڈ فون پورے بڑے بن رہے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی پرزے، کوئی کہیں بن رہے ہیں، کہیں کنیکٹ ہو رہا ہے.